أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ العظیم. محترم سامعین، جو ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں مسعود احمد عمری مدنی حفظہ اللہ، یہ دراصل حیدرآباد کے نہیں بلکہ کریم نگر ڈسٹرکٹ کے رہنے والے کروٹلے کے رہنے والے ہیں، اور وہ بچپن سے وہاں پر ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، اور ان کے والد محترم حافظ صاحب ہیں جو واضح حدیث میں درس کا انجام دیتے تھے. مجھے میرے ساتھی بھی ہیں یہ، میں 1 سال یا 2 سال واضح حدیث میں پڑھا تھا، وہیں پر ان سے ملاقات ہے. ماشاءاللہ تبھی سے یہ رمضان کے مہینے میں تراویح بھی پڑھاتے تھے ماشاءاللہ سے، اور تقریری انداز بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. اور وہیں سے نا 2000 کی بات ہے یہ، اور جہاں تک مجھے خیال ہے، اور یہ کریم نگر ڈسٹرکٹ کے یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے. اور فی الوقت وہ حیدرآباد میں بڑے بڑے مساجد میں خطابت کا انجام دیتے رہتے ہیں. تو لہذا میں معتبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور اپنا موضوع کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور علماء اکرام، یہ سب سے پہلے تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج میں آپ کے درمیان، اللہ نے مجھے یہاں آپ کے درمیان حاضر ہونے کا یہ شرف مجھے عطا کیا ہے.
ویسے تو ہم یہیں کے ہیں، جیسا کہ شیخ عبداللطیف صاحب نے ابھی تعارف کروایا، لیکن چونکہ بچپن ہی سے حیدرآباد ہی ہمارا وطن بن چکا تھا تو پھر بہت کم یہاں آنا ہوتا تھا، سال 2 سال میں ایک بار، تو زیادہ یہاں سے لوگوں سے روابط نہیں تھے اور نہ ہی جمعیت سے یہاں کے لوگوں سے کوئی واسطہ رہا، جس کی وجہ سے ہماری جو دعوتی فیلڈ ہے اس میں ہم یہاں آ کر کچھ کام کر سکیں، ایسا کبھی موقع نصیب نہ ہوا۔ اور آج اگر موقع نصیب ہوا تو ہمارے برادر محترم جناب شفیق صاحب جو میرے خلیرے بھائی بھی ہیں، آپ کی کوششوں سے اور جناب ناظم صاحب عبدالسمیع صاحب کی کوششوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے آپ کے درمیان یہاں بھیجا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ محترم ناظرین، دین کا کام تو ہر عالم کرتا ہے، ہر وقت ہر جگہ لوگ دعوتی میدان میں مصروف ہیں، لیکن تقریباً لوگوں کے جو ذہن اور لوگوں کی جو ذہنیت سازی آج ہو رہی ہے وہ دین سے بہت دور لے جا رہی ہے، وہ چیز لوگوں کو دین سے بہت دور کر رہی ہے۔ آپ شاید اچھی طرح جانتے ہوں گے، آج سے 20 سال قبل جب کوئی پروگرام ہوتا تو یہ تعداد نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ ہوتی تھی جب جماعت کے لوگ بہت کم تھے، لیکن تعداد یہ نہیں تھی، اس کی 4 سے 5 گنا بڑھ کر تعداد ہوتی تھی۔ آخر آج وجہ کیا ہے کہ یہ تعداد گھٹ گئی ہے؟ یہ صرف ہماری مسجد کا حال نہیں ہے، یہ صرف ہماری جمعیت ہی کا حال نہیں ہے، ہر جگہ یہی حال ہے۔ جمعہ کو آپ لے لیں، عیدین میں آپ لے لیں، کوئی بڑا سے بڑا پروگرام آپ اسٹیج پروگرام کروا لیں، لوگوں کی تعداد آج خالی ہے، لوگوں کی تعداد آج خالی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا ذہن غلام بن چکا ہے، اس کا لوگ غلام ہو چکے ہیں، قیدی بن چکے ہیں، لوگ اس فون کے اندر اپنے آپ کو قید کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس قید سے، اس جیل سے نکل کر آنا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی یہ چیز نہیں تھی کہ جس کے اندر لوگ اپنے آپ کو مصروف رکھ سکیں، بزی رکھ سکیں، تو ان کے پاس وقت ہوتا تھا، وقت میں برکت ہوتی تھی، گھنٹوں گھنٹوں مجلسیں سجتی تھی، پروگرامز ہوتے تھے، لوگ بیٹھتے بیٹھتے تھکتے نہیں تھے اور بولنے والے بھی تھکتے نہیں تھے، گھنٹوں گھنٹوں پروگرام ہوتا تھا۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ نہ ویسے پروگرامز ہوتے ہیں، نہ ہونے پر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس آج وقت نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی کو یہی شکایت ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ہر آدمی مصروف ہے۔ اگر ایسا کیا مصروف ہے؟ کون سی ترقی ہم کر رہے ہیں؟ کون سی کامیابی کی منزل پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ ہر آدمی رو رہا ہے کاروبار خراب ہے، ہر آدمی رو رہا ہے بزنس خراب ہے، ہر آدمی رو رہا ہے جاب نہیں ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، پھر بھی وقت نہیں ہے، پھر بھی وقت نہیں ہے۔ دراصل حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی جو قسم کھائی ہے قرآن مجید میں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان سر تا سر نقصان میں، پورے کا پورا نقصان میں، سوائے وہ جو ایمان لے آئے، عمل صالحہ کیے، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کیے، اور حق کی وصیت کرنے پر اگر تکلیف آئے تو صبر کی تلقین کیے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ نقصان سے بچنے والے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس زمانے میں جہاں قرب قیامت کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وقت سکیڑتا جائے گا اور دن ایک گھنٹے کی مانند معلوم ہوگا، ہفتہ ایک مہینہ ایک ہفتے کے مانند معلوم ہوگا، اور ایک سال ایک مہینے کے مانند معلوم ہوگا، یہی دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اتنا تیزی سے وقت گزر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس نہ نماز کے لیے وقت ہے، نہ عبادت کے لیے وقت ہے، نہ تلاوت قرآن کے لیے وقت ہے، کہ نہ رشتہ داروں سے ملنے ملانے کے لیے وقت ہے، نہ مریض کی عیادت کے لیے وقت ہے، نہ کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے وقت ہے، کوئی وقت نہیں ہمارے پاس۔ پھر کہاں ہیں ہم؟ ایسی کیا مصروفیت ہے ہماری کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم قید ہیں، اس لیے کہ ہم قید ہیں، اس قید سے ہم نکلنا نہیں چاہتے ہیں، اس قید میں اپنے آپ کو ہم نے مجبور محصور کر رکھا ہے۔ وہ قید کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے، جو آج کا میرا عنوان ہے، سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات۔ سوشل میڈیا، جیسا کہ ابھی
قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، نوح علیہ السلام کے عذاب کا تذکرہ، قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک دریا تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جہاں کوئی ایسا دریا یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی جہاں کشتی بنانے کی ضرورت پڑے، لیکن نوح علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے وہاں پر کشتی بنائی پلان کے حساب سے۔ وہاں عذاب آیا، اوپر سے نیچے سے پانی آیا اور سب اس میں بہہ کر چلے گئے۔ یہ سوشل میڈیا بھی ویسا ہی ایک طوفان ہے، یہ سوشل میڈیا اس سے خطرناک طوفان ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک طوفان ہے جس میں آج ہم اور آپ ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، یہ سوشل میڈیا جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں، یہ سوشل میڈیا جس کی خطرناک پرخطر وادیوں کا ایسا حال ہے کہ اس میں جا کر اپنے ایمان کو بچانا آسان نہیں، اتنا خطرناک سوشل میڈیا ہے۔ لیکن آج اس سے کوئی آدمی بھی بچا ہوا نہیں۔ وعلیکم السلام۔ آج اس سے کوئی آدمی بھی بچا نہیں ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا، عنوان یہ دیا جا رہا تھا کہ نوجوان اور موبائل کا استعمال، اس طرح کا کچھ عنوان مجھے دیا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط بات ہے کہ صرف نوجوانوں پر الزام تھوپا جائے کہ نوجوان ہی موبائل استعمال کرتے ہیں۔ کیا آج بچہ استعمال نہیں کرتا ہے؟ کیا بوڑھے لوگ استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ کیا خواتین استعمال نہیں کر رہی ہیں؟ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آج زندگی کے ہر مرحلے سے گزرنے والا شخص اس فون کی لت میں لگا ہوا ہے۔ کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، سب اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ صرف نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے۔ کیسے کیسے لوگ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہوا کرتا تھا، جن کے ماتھے پر نماز کے نشان ہوا کرتے تھے، جو مسجد کی پہلی صفوں میں ہوا کرتے تھے، وہ جنہیں لوگ بزرگ سمجھتے تھے، ان کو بھی اس فتنے میں ایسا محصور کر رکھ دیا کہ وہ بھی مسجد سے دور ہونے لگے۔ کتنے لوگ ہیں؟ آپ اٹھا کر دیکھ لیں اپنے اطراف و اکناف میں، کئی بزرگ ہوں گے، نوجوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، دیندار جسے سمجھا جاتا تھا، آج وہ لوگ دین سے دور جا رہے ہوں گے۔ یہ سب اسی فتنے کا نتیجہ ہے جس سے ہم اور آپ، ہر ایک آدمی اس سے جوجھ رہا ہے، ہر ایک آدمی اس مصیبت میں گرفتار ہے، ہر ایک بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت، ہر ماں باپ، سب اس کے اندر ملوث ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو پھر یہ شے ہے کیا واقعی یہ غلط ہے؟ کیا یہ واقعی اتنا غلط ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے؟ یا واقعی اتنا نقصان دہ ہے کہ اس میں جانے والا تباہ و برباد ہی ہو کر رہ جاتا ہے؟ آخر اس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ بچا تو نہیں جا سکتا، اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے۔ آدمی بھوکا رہ جائے گا، ایک ٹائم کھانا نہیں کھائے گا، لیکن کارڈ ریچارج ضرور کروائے گا۔ نیٹ کے کارڈ کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا ہے، بھوکا رہ جائے گا، لیکن نیٹ ختم ہو جائے تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، فوراً اس کو ریچارج کرانا ہے۔ میسیجز اگر نہیں آ رہے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، تکیے سے لے کر پھر تکیے پر جانے تک فون ہاتھ میں، نیند لگتی ہے، آخری میں سے لاسٹ سین کب ہوتا ہے؟ آج تو وہ بھی ہائڈ کر دیا جاتا ہے، پتہ نہ چلے لاسٹ سین کیا ہے۔ لاسٹ سین تو انسان کا آخری سین ہوگا جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوگا۔ یہ حالت ہے ہماری زندگی کی اور ہماری یہ قید و بند زندگی کی۔ محترم ناظرین، جیسا میں نے قرآن مجید کی ابھی ایک آیت آپ کے سامنے کوٹ کی، جو دراصل جوے اور شراب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سوال کیا گیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جوا اور شراب، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ شراب حرام ہونے سے پہلے کا سوال تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ فِيهِمَا اثم کبیر ومنافع للناس۔ جوے اور شراب کے بارے میں سوال تھا، میں اس کو لا کر فٹ کر رہا ہوں سوشل میڈیا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دو چیزیں بھی ایک نشہ آور چیزیں ہیں۔ جوے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے جس میں آدمی پیسے کمانے کے حرص میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ شراب بھی ایک نشہ ہے اور ان کے سب سے بڑا نشہ ہے، ام الخبائث ہے۔ ان دو چیزوں کے بارے میں سوال ہوا، وَإِثْمُهُمَا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، بہت بڑا گناہ ہے ان دو میں، اور کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہے۔ جوے کے اندر کوئی مالدار بن جاتا ہے، کوئی غریب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح
شراب پی کر آدمی ظاہری طور پر اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ لیتا ہے، اگرچہ کہ وہ گھوڑ پر بیٹھا ہوا ہو، تب بھی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا منسٹر سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ ظاہری نفع جو دل کو سکون یا کہیں کہ ذہن کو سکون پہنچانے والی چیز ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ذہن کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ تو نفع ہے لوگوں کی ذہنیت کے اعتبار سے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے خطرناک ہے، ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ان کا گناہ ہے۔ فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا کا بھی یہی حال ہے، سوشل میڈیا کا بھی یہی حال ہے، اس کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ آئیے ہم کچھ فوائد کو پہلے ذکر کر لیتے ہیں، پھر اس کے نقصانات کو تفصیل میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگ اپنی اپنی بات رکھتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا، پھر اس کے بعد یہ الیکٹرانک میڈیا آیا، اب سوشل میڈیا جو گزشتہ 10 سالوں میں پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں، گزشتہ چند سالوں پہلے کی خبر کے مطابق 200 کروڑ لوگ سوشل میڈیا کے قیدی ہیں۔ کتنے لوگ قید ہیں سوشل میڈیا کے اندر؟ 200 کروڑ لوگ۔ 2018 کی رپورٹ کے مطابق، آج 2020 ختم ہونے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں 400 کروڑ لوگ شاید اس کے قیدی ہوں گے، واللہ اعلم۔ اس میں کتنے لوگ قید ہیں؟ 200 کروڑ تو اس وقت تھے، اب تو اس سے کہیں زیادہ لوگ اس کے قیدی اور مجرم بنے ہوئے ہوں گے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ آخر اس قید سے ہم کیسے نکلیں، اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ ہے، اب آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں، تو پھر اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی چیز، ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، اچھا اور برا۔ سوشل میڈیا بھی وہی حال ہے کہ یہ اچھائی اور برائی دونوں کا مجموعہ ہے، اچھائی اور برائی دونوں کا مجموعہ ہے، لیکن برائی غالب ہے، برائی غالب ہے اس لیے کہ لوگ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھائی کا استعمال کم ہوتا ہے، جو چیز زیادہ استعمال ہوگی وہ پھیلے گی، جو زیادہ استعمال نہیں ہوگی وہ نہیں پھیلے گی۔ اچھے لوگ دین کے نام پر، دین کی دعوت کے نام پر اپنا ایک پیج بناتے ہیں، اپنا ایک کام شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ کام ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی اور دنیا میں، وہ کسی اور نیا میں بہہ کر چلے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا تھا، آج ہمیں اس سے کہیں زیادہ طاقت ہے ہمارے پاس، اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس امکانات ہیں دین کو پہنچانے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیا کا استعمال کیا تھا۔ کیسے کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کھلے عام دعوت دیں، 3 سال تک چھپ چھپا کر دعوت دے رہے تھے، تب کہا گیا کہ آپ کھل کر دعوت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے تھے۔ اس وقت کا میڈیا وہی تھا، اس وقت کا میڈیا وہی تھا، اونچی جگہ پر چڑھنا اور لوگوں کو آواز دینا، اور سارے مکے کے لوگ جمع ہوتے کہ کوئی شاید اہم بات ہے، یہاں سے آواز لگائی جا رہی ہے۔ اور پچھلے زمانے میں جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، بزرگ لوگ موجود ہیں شاید جنہوں نے لاؤڈ اسپیکر کا دور نہیں دیکھا ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت گاؤں کے لوگ کہاں جمع ہوتے تھے، جہاں پر کوئی اہم میٹنگ ہو یا کوئی پروگرام ہو تو آواز لگائی جاتی اور سارے لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ تو یہی چیز تھی اس زمانے کا میڈیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ میڈیا ترقی کرتا گیا، لاؤڈ اسپیکر آیا، پھر اس کے بعد کیمرہ آیا، تو لوگوں نے اس کو حرام کا فتویٰ لگایا، کیمرہ حرام، ٹی وی حرام، فلاں حرام۔ لوگ تو اس سے دور نہیں ہوئے، علماء اس سے دور ہو گئے، علماء اس سے دور ہو گئے، ٹی وی سے دور علماء ہو گئے لیکن لوگ نہیں ہوئے، انٹرٹینمنٹ میں جڑ گئے، دین سے دور ہو گئے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر اس وقت دور اندیشی سے کام لیا جاتا اور اسی وقت دین کے پھیلانے کے جو پرانے طریقے تھے ان طریقوں کو چھوڑ کر نئی جو سہولت اللہ نے دی تھی اس سہولت کو استعمال کرتے ہوئے دین کو پھیلایا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھا ہندوستان مسلمان ہو جاتا۔ آپ نے کسی کا نام نہیں لیتا، چینل تھا، کام ہو رہا تھا، بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا، گھر گھر تک پہنچ رہا تھا، دین کا
کام عام ہوتا جا رہا تھا، شیطان نے اس کو بند کروا دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کیا اس سے پہلے ویسا کام ہوا یا آج اس کے بعد ویسا کام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ آج لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جب آپ لوگوں کو کوئی اچھی چیز نہیں دیں گے تو لوگ بری چیز کی طرف بھاگیں گے۔ ان کو وقت گزارنا ہے، ٹائم گزارنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے سوشل میڈیا پر، تو ان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے دیکھنے کے لیے، تو پھر وہ کسی ایسی چیز کی طرف جائیں گے جو ان کو لبھاتی ہو، ان کو ان کے جذبات کو سکون پہنچانے والی ہو، ان کو آرام دینے والی ہو، تو پھر ایسی چیزوں میں جائیں گے وہ لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ریپلیسمنٹ کوئی بہتر آلٹرنیٹ نہیں ہے ان کے پاس۔ ہم نے نہیں رکھا آلٹرنیٹ کوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حرام کے فتوے لگائے تھے۔ آج اب عقل آئی، اب کچھ لوگ چھوٹا چھوٹا کام کر رہے ہیں جو پچھلے 200 سال پہلے کرنا تھا، 200 سال بعد ہم شروع کر رہے ہیں، جبکہ آج قوم 1000 سال فتنوں میں آگے بڑھ گئی ہے۔ اب ہمارا یہ کام جو ہم ابھی رینگتے رینگتے شروع کر رہے ہیں، میڈیا کا استعمال اب ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہماری نوجوان نسل ہو یا بوڑھے ہوں یا کوئی بھی عمر کا، کسی بھی عمر کا رہنے والا ہو، وہ انسان گناہوں میں یا گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اب اس کے پاس وہاں سے نکال کر لانے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنا پڑے گا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اس کو آسان بنانے کے لیے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہوگا کیسے؟ دین کے کام کو عام کرنے کے لیے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام اسی سوشل میڈیا سے کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا کے اندر اتنی سہولیات ہیں، آپ کو کسی کی سامنے والے کی زبان نہیں آتی ہے، آپ ٹرانسلیشن کر کے اس کو بھیج سکتے ہیں، میسج دے سکتے ہیں۔ آپ کو اس کی زبان نہیں آتی ہے، آپ اس کا ٹرانسلیشن کر کے دے سکتے ہیں۔ آپ میڈیا کے ذریعے سے ویڈیو بنا کر دے سکتے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں، آج آپ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر یہ میڈیا ہوتا تو اندازہ لگائیے آج دنیا کا کیا عالم ہوتا تھا۔ پوری دنیا سائے اسلام میں آ جاتی تھی، لیکن ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے مقرر رکھا ہے۔ اس وقت جو کام لینا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا اور دین کو پہنچا دیا، اور سب کو گواہ ٹھہرایا کہ سب گواہ رہنا، میں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ لیکن اس کے بعد کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے کہ دیکھو جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو پہنچاؤ۔ آج ہمارے اطراف و اکناف رہنے بسنے والے لوگ کل قیامت کے دن ہمارا گریباں اگر پکڑیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا تم ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے، ان کے پڑوسی تھے، سوشل میڈیا پر ان کے فینس تھے، ان کے ساتھ تمہاری دوستی تھی، ان کے گروپس میں تم تھے، کبھی کوئی دین کی بات پہنچائی؟ کبھی کوئی دین کا پیغام، کوئی میسج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، کوئی اچھی بات دین کی کبھی ان لوگوں تک پہنچائی؟ نہیں۔ ہم تو بس مصروف تھے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے میں، ہم تو بس مصروف تھے کانوں میں ایئر فون لگا کر کامیڈی سن کر دیوانے کی طرح ہنسنے میں۔ یہ آج ہماری حالت ہے، اور ہمیں گمراہ کرنے میں ہماری ہی قوم کے لوگوں کا زیادہ ہاتھ ہے، غیر قوموں سے زیادہ ہماری ہی قوم ہم کو زیادہ گمراہ کر رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو یہ کامیڈین، وہ کسی بھی علاقے کے ہوں، بالخصوص حیدرآباد کے یہ کامیڈین، یہ مختلف چچوری حرکتیں کرنے والے لوگ جو ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، اور سیاسی تقاریر سن کر ہمارے نوجوان ایسے جذبات میں آ جاتے ہیں جیسے اب گدی ان کو ہی ملنے والی ہے۔ یہ سیاست کی تقاریر سن کر اچھلنا کودنا چھوڑ دے۔ یہ سوشل میڈیا کا ایک طوفان ہے، اس طوفان میں آپ بہہ جا رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے، آپ کو تباہ کرنے کے لیے کس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ آپ اسی آبلوں میں، اسی ابال کے اندر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ تو ابال آئے گا چلا جائے گا، لیکن جو چیز آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ صدیوں تک کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ابھی بھی ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا جس سے علم دین کو پہنچایا جا سکتا ہے، وہیں علم دین کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ جتنا وقت سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں، آپ روزانہ فیس بک میں جا کر اپنا ٹائم چیک کر سکتے ہیں کہ دن میں آپ نے کتنا ٹائم فیس بک پر گزارا ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا دیکھ لے، ہر آدمی
اپنا اپنا دیکھ لے فیس بک، اس کو اس کا چہرہ دکھائے گا. فیس بک ایک آئینہ ہے جہاں پر اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا کہ کتنا ٹائم اس نے 24 گھنٹے کے اندر کتنا ٹائم لگایا. کتنے لوگ ہوں گے جن کے 12 گھنٹے گزرے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جن کے 16 گھنٹے گزرے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جن کے پوری 24 گھنٹے فیس بک پر گزر گئے ہوں گے. فیس بک ایک دریا سے نکلے دوسرے میں گھسے، اس سے ڈوبے اس سے نکلے، اس سے ڈوبے اس میں نکلے. فیس بک سے انسٹاگرام، انسٹاگرام سے ٹویٹر، ٹویٹر سے ٹیلی گرام، نہ جانے کتنے ایسے چیزیں ہیں. یہاں بھی رہو، وہاں بھی رہو، وہاں بھی رہو، ہر جگہ آن لائن نظر آؤ لوگوں کو، لیکن یہاں آف لائن رہو. لوگوں سے ملنا جلنا، تعلقات، خیر خیریت کچھ نہیں. آپ آن لائن دنیا کے کونے کونے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، لیکن قریب میں آپ کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں. قریب میں کوئی پھانسی ڈال کر مر رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں. قریب میں کسی کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں. آپ کے رشتہ دار پریشان ہیں، مقروض ہیں، بیمار ہیں، آپ کو پتہ نہیں. آپ مصروف ہیں اپنی لائف میں، اپنی سوشل میڈیا کی لائف میں. اور اس سے بڑھ کر افسوس یہ ہے کہ ہم میں کتنے نوجوان ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا. نوجوان چھوڑیے، بوڑھے حضرات، نوجوان تو نوجوان ہیں، خون گرم ہے، ابھی قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. بوڑھے لوگوں میں کتنوں کو آتا ہوگا، عورتوں میں کتنوں کو آتا ہوگا، بچوں میں کتنوں کو آتا ہوگا. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. کیا اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ اس میں کتنے ایپس ہیں جس کے ذریعے سے آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں، تجویز سیکھ سکتے ہیں، آن لائن فری کلاسز جوائن کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں جنہیں آپ سن کر آپ قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہی ٹائم جو آپ دوسری جگہ لگا رہے ہیں، اسی کو اگر اس جگہ لگا لیتے تو کتنا فائدہ ہو جاتا. نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پھر قبر میں وہی جواب نکلے گا، ہاں لا ادری، نہیں معلوم دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، نبی کون ہے، اسلام کیا ہے، کچھ نہیں معلوم. کیوں؟ لوگ جو کہتے تھے میں وہی کرتا تھا، لوگ ادھر جا رہے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں. سب یہی حال ہے ہمارا. ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے. غیر مسلموں کو تو چھوڑ ہی دیجیے، وہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے آج ہم بیوقوف بنے ہوئے ہیں. وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو جس حد تک رکھنا ہے اسی حد تک رکھا ہوا ہے. اگر وہ سوشل میڈیا کے قیدی ہوتے تو یہ ترقی آج ان کے قدموں میں نہیں ہوتی، آج ان کے ہاتھوں میں یہ ترقی کی چابیاں نہیں ہوتی. یہ عہدے، یہ ترقی انہیں ایسے ہی نہیں ملی کہ وہ دیوانے بن کر اس کے اندر گھوم رہے ہیں. ہم گھوم پھر رہے ہیں، ہم موج مستی کر رہے ہیں، ہم مگن ہیں، ہم اس نشے میں چور ہیں. یہ نشہ ہے، یہ نشہ ہے. ہر نشہ حرام، کل مسکر حرام. ہر نشہ دانے والی چیز حرام ہے. اس کو اگر ہم نشے کی حد تک استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ حرام، پھر یہ اس کا استعمال حرام ہے. ہم نشے کی حد تک استعمال کرتے ہیں. سلام پھیرتے ہی فون پہ ہاتھ چلا جاتا ہے، فوراً اس کو دیکھو کس کا میسج آیا ہے، فوراً اس کا سائلنٹ ہٹاؤ، اس کو جنرل موڈ پر کر دو، فوراً یعنی لائیو اپڈیٹ رہنا ہے، اینی ٹائم اپڈیٹ رہنا ہے. پتہ نہیں اگر قبر میں بھی ایسا کچھ موقع مل جاتا یا وہاں کا بھی کوئی نیٹ ورک مل جاتا تو شاید وہاں سے بھی اپڈیٹ دے دیتے. یہ حالت ہے آج ہمارے نوجوانوں کی. میرے بھائی جو وقت آپ اس پر لگا رہے ہیں دین سیکھیے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ بہت سے فائدے، دعائیں سیکھ سکتے ہیں، شریعت کی تعلیمات آپ سیکھ سکتے ہیں، ہر زبان میں آپ سیکھ سکتے ہیں، رومن میں تک. کیونکہ ہماری افسوس کی بات ہے کہ ہم کو اردو نہیں آتی، ہم کو اردو نہیں آتی. ابھی چند دنوں قبل سنا میں نے یہاں بھی اردو میڈیم اسکول کو برخاست کیا جا رہا ہے. تو اردو میڈیم اب تک تھا، کچھ لوگ جو پڑھ چکے اب شاید آگے ہمارے بچوں کے لیے اردو میڈیم اسکول بھی یہاں نہیں رہے گا. تو اب اردو نہیں آتی تو رومن میں جائیے. رومن ہماری جو پتہ نہیں کون سے دادا پردادا سے آنے والی زبان ہے، وہ زبان میں آپ سیکھیے. وہ زبان بھی نہیں. انگلش میں تو ہم کچے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس پوری نہیں. تو کیا کریں گے ہم؟ کیا ہے آج ہماری حالت؟ ہماری حالت کیا ہے؟ نہ معیشت ہے، نہ ہی ہمارے پاس دین ہے، نہ دنیا ہے، کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اولئک کالانعام، چوپایوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ہم نے بیکار بنایا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے تمہاری زندگی کا، بے مقصد پیدا کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ہمارے پاس واپس پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ وہاں جانا ہے، حساب دینا ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ایک ایک نعمت کا سوال ہونے والا. یہ بھی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو پچھلے قارون کو نصیب نہیں ہوئی، فرعون کو نصیب نہیں ہوئی، ہارون کو نصیب نہیں ہوئی.
کسی کو نصیب نہیں ہے جو آج آپ کو نصیب ہوئی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ اتنے مالدار ہیں کہ قارون سے زیادہ مالدار ہیں آپ، لیکن آپ اس نعمت کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں، اس نعمت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں. اس سے علم سیکھیے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو لوگوں کو دیجئے. بلغوا عنی ولو آیا، عام کیجئے اس پیغام کو، چھپا کر مت رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس عالم کو جو اپنے علم کو چھپا کر رکھتا تھا، جہنم کی بیڑیاں یا جہنم کا طوق اس کے گلے میں ڈالے گا. لجام من النار. کیوں چھپاتے ہو علم؟ عام کرو. ہم نے یا ہمارے اسلاف نے چھپایا ہے، میڈیا کا استعمال نہیں کیا. وہی تحریری کتابیں کچھ جو آج کتاب کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. لائبریریوں کو بوجھ لگ گیا ہے، لائبریریوں پر پورے جالے چڑھ گئے ہیں، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. کہاں ہے لائبریری؟ کوئی جانتا ہے کوئی لائبریری ہے؟ مسجد کی اگر لائبریری ہے تو آپ دیکھیں کون گیا ہوگا، کتنے سال پہلے اس لائبریری کے اندر گیا ہوگا. آج کسی کے پاس لائبریری جانے کا ٹائم نہیں ہے. لائبریریاں پوری بند ہو چکی ہیں، اس لیے کہ لوگوں کا دماغ لائبریریوں کا ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہے. ہاں، ایک فائدہ اس سوشل میڈیا سے ہم کو یہ بھی ہوا ہے کہ لائبریریوں میں جا کر ایک ایک مسئلے کو چھاننے کے لیے کئی کئی کتابیں چھاننا پڑتا تھا. آج 1 سیکنڈ میں آپ وہ ٹائپ کر دو، آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. بہت بڑا فائدہ ہے. آپ کا وقت بچ رہا ہے، آپ کی محنت بچ رہی ہے، سفر بچ رہا ہے. پچھلے زمانے میں امام بخاری کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، ایک حدیث لینے کے لیے کتنے کتنے لمبے لمبے سفر کر کے جاتے تھے. آج ہمارے پاس ایک حدیث کا ٹکڑا مار دو، آپ کو کہاں کہاں ہے وہ حدیث موجود ہے، آپ کے سامنے آ جائے گی. ساری حدیث آ جائے گی، اردو میں چاہیے، تیلگو میں چاہیے، انگلش میں چاہیے، کس کتاب سے چاہیے آپ کو وہ سب مل جائے گا. سارا خزانہ آپ کے سامنے کھل جائے گا. لیکن آپ نہیں، ہم کو آتا ہی طریقہ ہی نہیں معلوم ہے ہم کو. یہ ہے آج ہماری صورتحال. آن لائن کلاسز کی اگر بات کی جائے تو اب تو لاک ڈاؤن کے بعد سے تقریباً اسکول آن لائن چل رہے ہیں. وہ آن لائن کلاسز کہ ہمارے پاس مساجد سے، مدارس سے انتظام کر کے دین کو پھیلانے کے لیے نہیں کی جا سکتی؟ نہیں. ہمارے مدارس کے ذمہ دار، ہمارے مساجد کے ذمہ دار نہیں چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں ابھی وہی پرانی روایات بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہاں آئے گا، بیٹھے گا، پیر سے پیر لگائے گا، 4 جوتے کھائے گا، تبھی علم سیکھے گا. آج دنیا ترقی کر رہی ہے، آن لائن کلاسز کے ذریعے سے وہ کوئی دنیاوی تعلیم نہیں رک رہی ہے، تو پھر دینی تعلیم کیوں رک رہی ہے؟ دینی تعلیم کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا ہم اس فائدے سے، کیا وہاں آن لائن کلاسز پہ کوئی پابندی ہے کہ صرف دنیاوی تعلیم ہی دی جا سکتی ہے، دینی تعلیم نہیں دی جا سکتی ہے؟ ہم نے روک کر رکھ لیا ہے. تو ہم چھپانے کے ذمہ دار یا مجرم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم تو چھپا رہے ہیں علم دین کو، ہم نہیں پھیلا رہے ہیں. جمعہ کے خطبات کی اگر بات کی جائے، سال میں اتنے خطبے ہوتے ہیں، کتنے پوائنٹس والی بات آتی ہے، کتنی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آتی ہے. ہم یہاں سے نکلتے ہیں، باہر بھول جاتے ہیں. یہاں سے نکلنے تک بھی ہم کو یاد نہیں رہتا ہے آج خطبہ، ہاں بہت اچھا تھا خطبہ، بہت اچھا بولے، کیا بولے نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قید ہیں کسی اور جگہ، ہمارا ذہن ہے کسی اور جگہ قید. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ قوت حافظہ میں کمی واقع ہوئی ہے. اس کی وجہ سے حفظ کمزور ہو گیا ہے. پہلے آپ پوری باتیں یاد رکھتے تھے. لوگ صحابہ کرام اللہ کے رسول پر کے ممبر سے خطبے کے دوران پڑھی جانے والی سورہ قاف کو سن کر یاد کر لیا کرتے تھے. آج تو پتہ ہی نہیں ہم کو کیا پڑھا جاتا ہے، کیا بولا جاتا ہے، نہیں معلوم ہے. اور اسی طرح گروپس ہیں آن لائن یا سوشل میڈیا پر، کئی گروپس ہیں، واٹس ایپ پر بھی ہیں، فیس بک پر بھی ہیں، کئی طرح کے گروپس ہیں. ہم اچھے گروپوں میں بھی ہیں، برے گروپوں میں بھی ہمارا نام شامل ہے دوسری آئی ڈی کے ساتھ، اپنے اصل آئی ڈی کو چھپاتے ہوئے، اپنی اصل فوٹو کو چھپاتے ہوئے. وہاں بھی ہم موجود ہیں، 2 طرف سے لے رہے ہیں، ادھر اپنے آپ کو نیک بتا رہے ہیں، ادھر برے راستے پر بھی چل رہے ہیں. یہ آج ہمارا حال ہے، ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. اگر آپ اسی گروپس کو، انہی گروپ میں جہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں جنہیں آپ جانتے تک نہیں، پہچانتے تک نہیں، آپ کوئی دین کی بات وہاں پہنچا دیتے، کتنا اچھا موقع تھا. نہیں، ہاں بسا اوقات دین کے نام پر بہت جھگڑے ہوتے ہیں، سنی ویس فلاں، سنی شیعہ فلاں فلاں، اتنے جھگڑے. آپ وہ کمنٹ کر رہا ہے، ان کیا کمنٹ کرا، ان کیا کمنٹ کرا، یہ دیکھو وہ دیکھو، بس دیکھتے رہو، ٹھونگا دباتے جاؤ، لائک کرتے جاؤ، اس کو آگے فارورڈ کرتے جاؤ. کیا سیکھا آپ نے؟ اس سے کیا سیکھا؟ نہیں. گھنٹوں اس بحث کے اندر اپنا وقت لگا دیں گے. دین کی بحث چل رہی، بھائی غلط نہیں ہو رہا ہے، دین کی بحث چل رہی ہے،
دین کی بحث میں اتنے گھنٹے آپ لگائے، آپ کو ملا کیا؟ آپ کو ملا کیا؟ بحث کرنے والے دو بحث کر رہے ہیں یا اس کے اندر سب کچھ پڑھے ہیں، اس میں نہ عمر کا خیال ہے، نہ علم کا خیال ہے، نہ پتہ نہیں سامنے بولنے والا عالم ہے جاہل ہے، کچھ نہیں معلوم، جو آیا اس کو جواب دیتے جاؤ، گالی دیتے جاؤ، بس لکھتے چلے جاؤ، کچھ بھی لکھتے چلے جاؤ گروپ میں، کسی کی عمر کا بھی احترام نہیں، پتہ نہیں اس میں کون بڑی عمر والے ہیں چھوٹی عمر والے، کچھ نہیں معلوم، آ رہا ہے بس ڈالتے جاؤ اس کو۔ یہ آج ہماری صورتحال ہے۔ اور اسی طرح لائیو اسلامک پروگرامز ہوتے ہیں، ہم لائیو کرکٹ دیکھتے ہیں، لائیو فلمز دیکھتے ہیں، لائیو سیریلز دیکھتے ہیں، لائیو کوئی بہترین اداکار یا اداکارہ ہے اس کا کوئی پروگرام آ رہا ہے، ہم سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، ہم کو نوٹیفیکیشن آ رہا ہے یہ پروگرام ابھی لائیو شروع ہونے والا ہے، ہم فوراً سارے کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ مسجد حرام سے لائیو ہوتا ہے، کتنوں نے دیکھا ہے آج تک؟ عربی میں نہیں سمجھ میں آتا تو کیا فائدہ دیکھ کر؟ تو اردو میں بھی تو لائیو ہوتا ہے، وہ کس نے دیکھا ہے؟ نہیں معلوم ہم کو آج تک، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ انگلش ہم کو اردو نہیں آتی، انگلش میں ہوتا ہے کیا؟ ہاں ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم کو نہیں پتا نا، ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم تو انگلش جن کی ہم کو ایک لفظ نہیں آتا، وہ کوئی بہترین ہمارا جس کو ہم فین بنا کر رکھے ہوئے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں، جس سے ہماری محبت ہے، جس کے ہم فالوورز ہیں، اس کی انگلش جیسی بھی ہو ہم کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بس ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے پروگرامز دیکھ رہے ہیں۔ لیکن لائیو پروگرامز جو اسلامک آتے ہیں، کتنے دعویٰ سینٹر والے ہیں دبئی سے، سعودی سے، مختلف مقامات سے، جالیات سے لائیو پروگرامز کرتے ہیں، کون جوائن ہوتا ہے؟ آن لائن کئی پروگرامز جو یہاں تک کہ عمرے کے انعامات تک رکھے جاتے ہیں، کون جوائن ہوتا ہے؟ کوئی جوائن نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے آج ہماری صورتحال۔ اور آڈیو اور ویڈیو مختلف، پچھلے زمانے میں کیسٹ کا دور تھا، آپ شاید جانتے ہوں گے، معراج ربانی صاحب وغیرہ جب شروع میں ہندوستان میں ان کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا تو لوگ گھروں میں ان کی کیسٹ لگا کر سنتے تھے۔ اس کو کسی کو دینا کتنا مشکل تھا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس کو کاپی پیسٹ کرنا بہت مشکل تھا۔ آج کوئی بھی موضوع پر، کوئی بھی ٹاپک پر آپ کوئی بھی عالم کا بیان اٹھا سکتے ہیں، اس کو کٹ کر سکتے ہیں، جتنا ہونا ہے اتنا لے سکتے ہیں، آگے فارورڈ کر سکتے ہیں، کسی کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے کتنا دین کا کام کیا، خود عالم نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی علماء کی صحبت میں تو نہیں رہے، لیکن علماء کے بیانات آپ سن سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے کتنا کام کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ فون پہ ہم نہیں رہتے نا، ہم تو کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، ہم تو جاب میں مصروف رہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم ہر جگہ، یہاں تک کہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی ہم چیٹنگ میں مصروف رہتے ہیں۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی وہ وقت جہاں کہ موت اور زندگی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمیں موت نظر آتی ہے، تب بھی ہم ڈرائیو کرتے وقت بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، فون میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ کیا پھر اسی ڈرائیو کرتے وقت ہم بیان نہیں سن سکتے؟ ہم کسی کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نہیں کہہ سکتے؟ ہم بس میں جاتے ہیں، کار میں جاتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ جاتے ہیں، گانے بجانے میوزک سب لگتا ہے کار میں، کیا ہم پلٹا کر کبھی بھائی یہ بیان بھی سن لے، یہ پروگرام بھی سن لے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ برا مان جائے گا، چلو جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ یہ ہے ہماری صورتحال۔ اسی طرح اس کے فوائد میں سے آپ اگر یہ کہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی، آپ اگر یہ کہیں کہ مجھے انگلش نہیں آتی، آپ اگر یہ کہیں کہ مجھے عربی نہیں آتی، آپ کوئی بھی ٹیکسٹ اٹھائیں، گوگل پر چلے جائیں، علامہ گوگل ہیں، جہاں آپ ڈال دیں آپ کو ٹرانسلیٹ کون سی زبان میں چاہیے وہ زبان میں ٹرانسلیٹ مل جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا فائدے کے لیے کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ جانتے نہیں، جانتے ہیں دوسرے مقامات کے لیے جانتے ہیں۔ جو چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ اس کو سمجھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کسی کا اگر کوئی خط آیا، خط اگر اپنی زبان میں نہیں ہے کسی اور زبان میں آئے تو وہ زبان جاننے والا چاہے جہاں بھی رہے اس کے پاس پہنچتے تھے، اس کے پاس جاتے تھے، بھائی یہ میرے نام پہ خط آیا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا لکھا ہے، آپ اس کا ٹرانسلیشن حاصل کرتے تھے۔ آج آپ کے پاس ساری سہولیات موجود ہیں اس فون میں، آپ کہاں تک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ جاننا نہیں چاہتے۔ اور اسی طرح روابط کی بات اگر کی جائے، تعلقات کی اگر بات کی جائے، تو آج دنیا کے کوئی بھی کونے میں رہنے والا شخص اپنی دوری کو دور کر دیا ہے، دوری بہت دور ہو چکی ہے، سب ایسے لگتا ہے قریب ہے۔ پچھلے زمانے میں کوئی اگر حج پر جا رہا ہوتا تو رو رو کر جاتے تھے، رو رو کر جاتے تھے کہ بھائی شاید واپس نہیں آئیں گے، یہ شاید ہماری زندگی کا آخری سفر ہوگا۔
پھر ملاقات بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، بات بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی خط و کتابت کا بھی مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ آج تو ایئرپورٹ پر پہنچے میں یہاں ہوں، فلائٹ میں بیٹھے میں یہاں ہوں، اتر گیا میں یہاں ہوں، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے میں یہاں ہوں۔ یعنی آدمی اپنی دوری کو ختم کر کے نزدیکی اس حد تک احساس دلا دیا کہ لوگ اس کو بھول گئے، لوگ اس کو بھول گئے۔ دوریاں تو ختم ہو گئی، لیکن جو قریب ہے وہ دور ہو گئے، جو قریب ہے وہ دور ہو گئے۔ دور کے لوگ تو قریب ہو گئے، لیکن قریب کے لوگ بہت دور ہو گئے۔ آپ اس کو بہت گہرائی سے سمجھیے۔ ہمارے پاس پچھلے زمانے میں محلے کے سارے لوگوں کی کہانیاں، سارے لوگوں کے گھر کے قصے، سارے لوگوں کے رشتہ دار، کون کس کا کیا لگتا ہے سب یاد رہتا تھا۔ آج پڑوسی میں کون ہے نہیں معلوم ہے، اس کا نام کیا ہے نہیں معلوم ہے، اس کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں نہیں معلوم ہے، اس میں کیا پریشانی ہے نہیں معلوم ہے۔ کیوں؟ ہم اتنے مصروف ہیں۔ پچھلے زمانے میں لوگوں کے کیا چلتی تھی، کہیں بیٹھے گپ شپ بیٹھے، ارے ان آیا، اس کے فلاں آئی، اس کی ننند آئی، فلاں آئی، یہ آئے، وہ یہی چلتا تھا۔ آج وہ سب نہیں ہے، آج وہ سب ختم ہو گیا۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کو نہیں جانتے، غیر کے رشتہ دار تو دور کی بات ہے۔ جب پہلے غیروں کے رشتہ داروں کو جانتے تھے، آج ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں جانتے۔ اسی طرح اس کا ایک فائدہ جو آپ اسلام کی خدمت کے لیے کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا ٹرینڈنگ چلتی ہے، ہیش ٹیگ چلتا ہے، کبھی فیس بک پر، کبھی ٹویٹر پر، خاص طور پر ٹرینڈنگ ہوتی ہے۔ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ آپ نے کب اسلام کے دفاع میں آپ نے کوئی ٹرینڈ میں حصہ لیا آپ نے کوئی ٹرینڈ میں حصہ؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کو معلوم بھی نہیں، معلوم بھی ہے تو اس کو دوسری جگہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو دوسری جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے چلا تھا بائیکاٹ فرانس، ٹرینڈ چل رہا تھا، ہیش ٹیگ بائیکاٹ فرانس، فرانس کا بائیکاٹ، فرانس کا بائیکاٹ۔ کیا ہو گیا؟ کچھ ہوا؟ وہ تو قانون پہ قانون بناتا جا رہا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا عذاب اس پر، لیکن ہم میں کتنے لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے کہ کیوں بائیکاٹ فرانس کہا جا رہا تھا؟ فرانس کا نام لوگ جانتے نہیں تھے، فرانس کیا ہے، فرانس میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اللہ کے نبی پر کیا کارٹون بنایا گیا، نہیں معلوم ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہمارے دین کے خلاف کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہماری شریعت کے خلاف کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہمارے نبی کا مذاق کس طرح اڑایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم دوسری جگہ مصروف ہیں، ہم دوسری جگہ مصروف ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم سوشل میڈیا پر رہ کر ہم دفاع نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے نبی کا، ہماری شریعت کا ہم دفاع نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہی نہیں کیا چل رہا ہے۔ پھر ہم ہیں کون سی وادی میں؟ ہم بھی تو اسی وادی میں ہیں، لیکن ہمارے راستے الگ ہیں، ہم نے غلط راستوں کو چن کر رکھا ہوا ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا فائدہ، بہت سے نوجوان بیکار بیٹھے ہیں، کیا بھائی کام نہیں جاب نہیں مل رہی۔ کیوں جاب کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں کو غلام بنایا گیا کہ تم جاب ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ تم خود سے لوگوں کو جاب دینے والے نہیں بن سکتے، آپ جاب میکر نہیں بن سکتے جاب ٹیکر کی جگہ پر۔ اب کیوں جاب ہی ڈھونڈتے ہو؟ جاب دینے والے بنو، کاروبار شروع کرو۔ کاروبار میں اللہ نے برکت رکھی ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو اللہ نے حرام کیا، لیکن ہم سود کے سارے کاروبار میں ملوث ہیں، سود کے سارے راستوں کو جس کو ہم نے نئے نئے نام دے رکھے ہیں سب میں ہم ملوث ہیں، الا من رحم ربی، جس پر اللہ رحم کرے وہی بچا ہوا ہے، ورنہ ہر آدمی اس کے اندر ملوث، ہر آدمی اس کے اندر ملوث۔ آپ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے آن لائن بزنس بھی تو کر سکتے ہیں، آپ بزنس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی تو کر سکتے ہیں۔ نہیں جانتے ہیں نا ہم لوگ، ہم کو نہیں معلوم ہے نا۔ ارے کتنی خواتین ہیں آج جو گھر بیٹھے اپنے کپڑے بیچ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گھر کی گھریلو اشیاء بیچ رہے ہیں، امیزون پر ایز اے دکاندار، گویا کہ وہ خود ان کی دکان ہے، حالانکہ دکان کچھ نہیں ہے، امیزون پہ وہ اپنے پروڈکٹس بیچتے ہیں، امیزون والا بیچ کر ان کو پروفٹ دے رہا ہے۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ ہم سوشل میڈیا ہی میں تو ہے، پھر تجارت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ معیشت میں بھی تو پیچھے ہیں، پھر کیا فائدہ ہے ایسے سوشل میڈیا کا جو ہم کو ہر جگہ پیچھے کر دے؟ لوگ اسی سوشل میڈیا سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم اسی سوشل میڈیا سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے تو اس کے اندر بہت سے لوگ نوکری تلاشتے ہیں، جاب سرچ مارو، آپ ہزاروں سائٹ مل جائیں گے جاب سرچ کرنے کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کتنے لوگ ہوں گے جو جاب کے بغیر جاب دینے والے ہیں، جاب دینے والے بنیے، کاروبار شروع کریے، اللہ تعالیٰ کاروبار میں بہت برکت رکھا ہے۔ اور اسی طرح اس میں ایک بہت
بہترین چیز جو سوشل میڈیا کی ہے فائدے میں، وہ میپس ہے۔ آپ کسی بھی مقام پر بآسانی پہنچ سکتے ہیں، دین کا کام بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ آپ ڈیلیوری بوائے بن کر کسی کے گھر پر کھانا دینے جانا چاہتے ہیں، آپ ڈیلیوری بوائے بن کر کسی کے گھر پر امیزون کا یا فلپکارٹ کا پارسل دینے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس سے بہتر کیا آپ دین کا پیغام نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ اسی ذریعے سے، اسی سروس کو یوز کر کے آپ دین کا پیغام نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ پہنچا سکتے ہیں، بہت آسان ہے، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں یا کرنا جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح باہمی تعاون، سوشل میڈیا ہے جہاں پر ہر آدمی اپنی اپنی ضروریات، اپنی تمام چیزوں کو شیئر کرتا ہے، تو وہاں آپ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیے، ایک دوسرے کا تعاون کریے، ہیلپ کریے، مستحق لوگوں تک پہنچیے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ریاکاری کا۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں کو دیا کم جاتا ہے اور بتایا زیادہ جاتا ہے، بتایا زیادہ جاتا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس سے بچیے، اس سے بچ کر حقدار تک پہنچیے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکین کس کو قرار دیا؟ وہ آدمی جس کے پاس ضرورت ہے لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہوں؟ لاک ڈاؤن کے بعد سے ہماری مسلم قوم تقریباً 90% تباہ ہو گئی۔ پہلے ہی تباہی تھی، لاک ڈاؤن کے بعد اور زیادہ تباہی آ گئی۔ کون سا سیکٹر بچا ہوا ہے لاک ڈاؤن کے بعد جو ترقی کر رہا ہے؟ آپ بتائیے، کون سا بزنس ہے، کون سا ادارہ ہے جو ترقی کر رہا ہے؟ اور بالخصوص مسلم کاروبار کی اگر آپ بات کریں، مسلم قوم کی، تو بتائیے کون سا مسلمان ترقی کر رہا ہے؟ کہاں ہیں؟ پھر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہوگا، جن کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوں گے، شوگر پیشنٹ ہوں گے، دوا علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے بھی ہوں گے لیکن آپ خدمت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ بنائیے اپنی ایک ٹیم، پہنچیے ان لوگوں تک سوشل میڈیا کا استعمال کر کے۔ بوڑھوں کی جو بے گھر ہیں، گھروں سے نکال دیا گیا، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں اپنے جسم کو بیچنے پر مجبور ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ آئیے، نکلیے، ان لوگوں کی مدد کیجیے۔ کہاں ہیں آپ؟ سوشل میڈیا ہی میں تو ہے، پھر بھی ان لوگوں تک آپ کی رسائی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنی رائے کو آپ حکام تک پہنچا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، خاص طور پر ٹویٹر کے ذریعے سے کوئی بھی بات آپ اوپر کے ادارے تک پہنچا سکتے ہیں، کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جب آپ معمولی کوئی مسئلہ ہو جائے شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، تو اٹھیے اور اس کو اوپر تک پہنچائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں یہ جو حکومت پر قبضہ ہوا ہے، یہ قبضہ، اس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ آپ بس سنتے ہیں آئی ٹی سیل کا کام کیا ہے؟ آئی ٹی سیل کا کام کیا ہے؟ کیا کرتی ہے آئی ٹی سیل؟ پورے سوشل میڈیا کو پروگرام کرنا، اس کو چلانا، اس پر نظر رکھنا اور تمام کے دماغوں کو قید کر کے رکھنا۔ یہ کام ہے آئی ٹی سیل کا۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آئی ٹی سیل پوری حکومت کو چلانے گرانے میں انہی کا ہے۔ حکومت جو پچھلی حکومت تھی، 60-70 سال سے حکومت کرتے آ رہی تھی، آج ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور آج جو قبضہ جمع ہے وہ بھی اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ دیکھیے آپ کس پلان سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس وہ پلاننگ نہیں ہے۔ اب آئیے اور بھی اس کے بہت سے خطرناک نقصانات ہیں، ان نقصانات پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اس سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہمارے نہ صرف نوجوان کرتے ہیں، بوڑھے بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ تھوڑا بنسبت کم کرتے ہیں، نوجوان زیادہ کرتے ہیں، لیکن بوڑھے لوگ بھی کسی سے آج پیچھے نہیں ہیں۔ اس میڈیا کے دور میں ہر چیز میں وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ تو میں نے اسی لیے عنوان نوجوانوں کا انتخاب نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں، سوشل میڈیا ایسا فتنہ ہے جس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ دین سے دوری سب سے بڑا نقصان، دین سے دور ہو۔ میں نے بھی کہا پروگرام اگر پچھلے ہوتا، حیدرآباد سے کوئی عالم آ رہے ہیں تو یہ پبلک نہیں ہوتی، اس سے زیادہ ہوتی تھی پچھلے زمانے میں۔ آج کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟
سب بزی ہیں اپنے اپنی لائف میں بزی ہیں. کہاں ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ ہے. بیوی کو شکایت ہے ٹائم نہیں دے رہے ہیں, شوہر کو شکایت ہے بیوی ٹائم نہیں دے رہی, بچوں کو شکایت ہے اماں ٹائم نہیں دے رہے, پکوان صحیح نہیں ہو رہا ہے, دودھ تک صحیح نہیں پلا رہی ہے, فون پر لگی ہوئی ہے. کیسے کیسے کیا کیا بتایا جائے, کتنی تفصیل بتائی جائے. سب کے گھروں میں یہی حال ہے, سب جانتے بوجھتے ہیں, کسی اور زیادہ تفصیل میں جانا ہی فائدہ نہیں ہے. سب سے بڑا نقصان دین کا نقصان. اذکار نہیں جانتے ہیں, قرآن کی تلاوت نہیں جانتے ہیں, نماز کو نہیں جانتے. حالانکہ اسی ایپ کے ذریعے سے آپ ٹائمنگ, نماز کے ٹائمنگ جان سکتے ہیں, آپ الارم رکھ کر نماز کے لیے اٹھ سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. اذکار اور دعائیں ساری کی سارے ایپس بنے ہوئے ہیں, ان ایپ کی مدد سے آپ ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن نہیں, دین سے دوری. سب سے بڑا فتنہ دین سے دوری ہے. اور پھر اس کے بعد اس سوشل میڈیا میں بہت سے نوجوان نہیں جانتے ہیں, کئی ایسی ویب سائٹس ہیں, کئی ایسے پروگرامس ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں الحاد اور کفر بھر رہے ہیں. نہیں جانتے ہیں دین کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ خالی گلاس میں اچھا پانی ڈالو تو اچھا بھرے گا, اس کی جگہ گندا پانی ڈالو تو گندا پانی بھرے گا. اب ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں اچھا پانی ہم نے ڈالا ہی نہیں ہے. ہمیں تو حکم دیا گیا تھا کہ بچہ جب چھوٹا ہو 7 سال کا اسی وقت اسے نماز کا حکم دو, جب 10 سال کا ہو جائے اسے لے آؤ, نہ آنے پر اس کو مارو. ہم کہاں ہیں؟ ہمارے بچے اسی وقت سے, بلکہ 1 سال سے بھی کم عمر سے فون دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. 1 سال سے بھی کم عمر سے فون دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم انہیں کیا دکھاتے ہیں؟ کارٹون دکھاتے ہیں جس میں کیسی کیسی کفریہ باتیں, الحاد, بے دینی, نہ جانے اور کیا کیا اس کے اندر چھپا ہوا ہے جو ہم نہیں جانتے, ہم دیکھتے نہیں, ہم کو پتہ نہیں ہے. ہم کارٹون سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. بچہ دیکھ رہا ہے کارٹون بچوں کے لیے, کبھی آپ بھی اٹھا کر دیکھیے اس کارٹون میں, دیکھو آپ کیسے کیسے جو نا کفریہ باتیں ہیں, کفریہ پروگرامز چل رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے بچوں کے دماغوں میں بچپن ہی سے کفر بھرا جا رہا ہے. اور بڑے ہو کر اگر ہمیں کسی پروگرام میں پوچھا جائے تمہارے نبی کا نام کیا ہے تو نہیں معلوم, نبیوں کا اور فرشتوں کا فرق نہیں معلوم. یہ ہے آج ہمارے نوجوانوں کی حالت, جو بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اور اس سے بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے وقت کا ضیاع. جیسے میں نے کہا زمانے کی قسم اللہ نے کھائی, سب نقصان اٹھا رہے ہیں. اس میں زمانے کا وقت, اللہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ قسمیں وقت کی کھائی. کہیں صبح کے وقت کی, کہیں زوال کے وقت کی, کہیں سورج ڈوبنے کے وقت کی, ہر جگہ کہیں رات کے وقت کی, کہیں الگ الگ اوقات کی. اللہ نے یہاں تک کہ والعصر کہہ کر سارے زمانے کی اللہ نے قسم کھا لی. بہت قیمتی چیز ہے وقت. وقت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ وقت ایک تلوار ہے. وقت ایک تلوار ہے, اگر آپ اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ آپ کو کاٹ دیں گے. اور آج ہم وہی حال ہے, ہم کو وقت کاٹتا جا رہا ہے, ہم کو پتہ بھی نہیں چل رہا. ہمارا وقت کٹ رہا ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں, ہم کٹ رہے ہیں, ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. وقت تو کٹتا رہے گا لیکن ساتھ ساتھ ہم کو بھی کاٹتا جا رہا ہے. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ہمیں وقت کی قدر کرنا ہے. وقت کی اگر ہم قدر کریں گے تو وقت بھی ہماری قدر کروائے گا, ہماری قدر کروائے گا. اور ایک سب سے بڑا نقصان, اللہ نے انسان کو آنکھ اور کان ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر دیا. اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. یہ سننا اور دیکھنا انسان کی بہت بڑی خصوصیت ہے. اللہ نے آنکھ کی نعمت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا. ایک آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, انسان کے بڑی بڑی نیکیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس ایک نعمت کا آنکھ کا ادا نہیں کر سکتا. ہم اس آنکھ سے کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ, کان, دل, یہ سب کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. سب کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. کان میں ایئر فون لگا کر اندر آپ سن رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں باہر والا نہیں سن رہا, فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اندر کا اندر. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا لیکن اندازہ نہیں. اور اسی طرح بے حیائی و عریانیت, اس کا تو ایک بہت بڑا طوفان ہے. کیا بچہ کیا بڑا, سب بے حیائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. بوڑھے لوگ تک بے حیائی کے طوفان میں بہہ کر جا رہے ہیں. اس بے حیائی و عریانیت, کیسی بے حیائی ہے, کیا بیان کیا جائے یہاں بیٹھ کر, کیسے بیان کیا جائے اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث بیان کر کے میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کچھ لوگ
جو مکے کا پہاڑ تہامہ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے ہوں گے، راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھنے والے ہوں گے، لیکن اللہ کے پاس سب سے زیادہ مبغوض ہوں گے۔ کیوں؟ اتنی بڑی نیکیاں ہیں، تہجد پڑھنا، ہم تو تہجد بھی نہیں پڑھتے نا، ہم تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، تہجد تو چھوڑو فجر نہیں پڑھتے ہم، تو پھر وہ لوگ اتنے مبغوض کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کیوں دے گا؟ اس لیے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو بے حیائی کی ساری حدوں کو پھلانگ جاتے ہیں، وہ حرام کو حلال کر بیٹھتے ہیں، کسی بھی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا منع ہے، صرف چہرے کو دیکھنا منع ہے، اور ہم تو فون میں سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ کیا اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی؟ کیا جواب دیں گے؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، سوال ہونے والا ہے۔ اور پھر دوسرا نقصان، ظاہری نقصان جو ہونے والا ہے، آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے اور حافظہ کمزور ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اندر ہی اندر گھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، شادی سے پہلے نوجوان شادی کرنا نہیں چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ ابھی پیروں پر نہیں کھڑا ہے، پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوا ہے، پیر اس کے لڑکھڑا رہے ہیں، شادی کروں گا تو کیا ہوگا، وہ ڈر رہا ہے، خوف کے مارے جی رہا ہے، اور ایک ایسی چیز اس پر مسلط ہے جسے وہ بیان نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ شادی کے بعد لوگوں کا کیا حال ہے؟ شادی کے بعد لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو چیزیں وہاں دیکھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، وہی بے حیائی کو سوشل میڈیا پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد و عورت پر لعنت بھیجی ہے جو اپنے کمرے کی چیز کو باہر لا کر ڈالے۔ آج تو ہم پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے آج ہماری بے حیائی کا عالم، جہاں پر سب مل بیٹھ کر بے حیا پروگرام دیکھتے ہیں۔ بے حیائی ہمارے خون میں دوڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حرام کھاتے ہیں۔ اگر ہم حلال کھائے ہوتے تو بے حیائی برداشت نہیں ہوتی تھی، بے حیائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہ کفار کا یا یہ کہ ان کی جو الغار ہے ہم پر، سب سے پہلے یہ کہ ہمارے خون سے ایمان ختم ہو جائے، ہم ظاہر میں مسلمان نظر آئیں، اندر سے مسلمان نہ ہوں۔ یہی صورتحال آج ہماری ہے، اور ہم آج اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ اور اسی سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان، ناجائز تعلقات۔ اب یہ لفظ بھی الٹا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جائز تعلقات میں بدل گیا۔ جس کو ہم اب تک ناجائز کہتے تھے، ہماری حکومت نے اس کو جائز کر دیا۔ کیسے؟ اگر شادی کے بعد شوہر کسی سے تعلق رکھ لے تو بیوی اس پر کیس نہیں کر سکتی، بیوی اگر کسی سے تعلق رکھ لے تو شوہر اس پر کیس نہیں کر سکتا۔ ایسا قانون ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس سے برا دور اور کیا ہے دیکھنے کے قابل؟ اور یہاں پر ایسے پروگرامز بنائے جاتے ہیں، ایسے سیریلز بنائے جاتے ہیں جس میں شوہر کے خلاف نفرت بھری جاتی ہے بیوی کے دل میں، اور شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف نفرت بھری جاتی ہے، اور دوسروں کے ساتھ روابط کو اچھا اور مزین کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اور یہی سب کچھ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور اسی ناجائز تعلقات کی بنا پر لڑکیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کر فرار ہو رہی ہیں۔ آج جو لو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے یہ تو الٹا ہے، مسلم لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے، مسلم لڑکوں کو پھنسایا جا رہا ہے، اور لڑکیوں کو بے دین کیا جا رہا ہے، مرتد ہو رہے ہیں۔ آپ کے اپنے اطراف کے علاقوں کی بات کر رہا ہوں، دور نہیں جانا، آپ کے اپنے اطراف کے علاقوں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں کتنی مسلم لڑکیاں ہیں جن کے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی دین ہے، سوشل میڈیا کا یہ تحفہ ہے جو مسلم نوجوانوں کو ملا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اولاد کی تربیت پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ اولاد کی تربیت پر جو اثر پڑا ہے، پچھلے زمانے میں گھر میں بچہ ہوتا تھا، کہیں باہر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ دوست کے پاس جا رہا ہے، کون دوست ہے، کہاں رہتا ہے، ساری تفصیل معلوم ہوتی تھی۔ سوشل میڈیا پہ تو کوئی دوست کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے سب سے چیٹنگ چل رہی ہے، چیٹنگ رومز بنے ہوئے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ آپ اس کے سامنے بیٹھ کر آپ اس کی نگرانی نہیں کر سکتے ہیں، آنکھوں کے سامنے وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کسی سے بات کر رہا ہے، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہ حال ہے آج سوشل میڈیا کا۔ اور وہیں پر اس کا ایک بہت برا اثر یہ بھی ہے کہ ہمیں اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دینے کے لیے وقت نہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ماں دودھ پلاتی ہے، بچے کو دیکھنے کے بجائے فون دیکھتی ہے، اب وہ فون کا اثر پڑے گا یا ماں کا اثر پڑے گا؟
پچھلے زمانے میں مائیں دودھ پلاتی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے قصے بیان کرتی تھی تاکہ بچہ بہادر ہو۔ آج کہاں ہے؟ آج وہ چیز ہماری مسلم عورتوں میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم ایسے بزدل بن کر یہاں دنیا کے اندر خوف اور ہراس کے عالم میں جی رہے ہیں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان شوہر اور بیوی کی خیانت، آپس میں ایک دوسرے سے، وہ فون کو لاک کر کے رکھا ہوا ہے، بیوی نہیں دیکھنا، بیوی کا نام بیوی کی جگہ پر کچھ اور نام ڈال کر رکھا ہوا ہے، کسی اور کے نام سے جوڑ کر اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ فون میں بیوی کے فون کی جاسوسی چل رہی ہے، اس کے اندر اس کی پوری ریکارڈنگ سن رہا ہے، خود اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ کس طرح مشکوک زندگی چل رہی ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں، ایک دوسرے سے الفت و محبت ہی نہیں ہے۔ کس کی دین ہے؟ سوشل میڈیا کی دین ہے، سوشل میڈیا کا تحفہ ہے یہ۔ شادی کرنے کے بعد آدمی خوش نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں میاں بیوی سے زیادہ محبت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ کہاں ہے وہ محبت آج میاں بیوی میں؟ ایک دوسرے سے متنفر، ایک دوسرے کے خلاف کہاں تک چلے جا رہے ہیں؟ کورٹ کچہری تک جا رہے ہیں، پوری عزتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ خیانت، طلاق، خلا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں بھی حالیہ ایک ہفتہ پہلے کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک عورت پھانسی ڈال کر مر گئی، گھر میں پھانسی، 4 بچے 5 بچے اس کو ہے۔ کیا وجہ تھی؟ بعد میں پتا چلا کہ اس کا پہلا ایک شوہر تھا جو باہر رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے باہر رہنے والوں کے لیے، تو آج کے دور میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو لوگ بیویوں سے دور ہیں، میں کہوں گا قریب رہو، 1 روپیہ کماؤ 1000 کی جگہ پر، لیکن قریب رہو، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی حفاظت کر لو۔ دور رہ کر 1 لاکھ کمانے سے بہتر ہے یہاں پر 100 روپیے کما کر مرچی چٹنی کھا کر جی لو، لیکن اپنے اور اپنے اولاد کی حفاظت کر لو۔ یہ آج بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ دور تھا، یہاں کسی اور کے ساتھ تعلقات چل رہے تھے، پھر اس کو چھوڑ دی، اس سے شادی کر لی، اس نے اس کو چھوڑ دیا تو پھانسی پر لٹک گئی، ماں باپ بھی اس کے پوچھنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ صورتحال آج ہمارے مسلم گھرانوں میں سب سے زیادہ پائی جانے والی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ شوہر کی غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی کہاں ہیں وہ عورتیں؟ کہاں ہے وہ نیک صالحہ عورت جس کے بارے میں کہا گیا الا اخبرکم بخیر ما یکنز المرأة الصالحہ، کیا میں بتاؤں تم کو وہ بہترین خزانہ جس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، وہ خزانہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، وہ رمضان کے روزے رکھنے والی، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی، اس کے حکم پر سر جھکا کر چلنے والی، اس کی اطاعت کرنے والی، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ ہے آج ہماری بہن ایسی؟ ہے آج ہماری بیوی ایسی؟ ہے آج ہماری رشتہ دار ایسی؟ کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہو نہیں سکتی ہیں ایسی؟ ہونا چاہیے نا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے رشتہ دار، ہماری بہن، بیٹی، بیوی، ماں جنت میں جائے؟ ہم نہیں چاہتے؟ ہم تو چاہتے ہیں، تو پھر کیوں ہم ایسا نہیں بنانا چاہتے؟ ہم کیوں ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا یہ سیلاب دے کر رکھے ہیں؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا مولانا آپ ان کے ہاتھ سے فون لے لیں کیا؟ نہیں، ان کو صحیح استعمال میں لگا ہے، ان کو بیانات سننے میں، قرآن سننے میں، یا مختلف پروگرامز جو دینی پروگرامز ہیں، کئی ایسے اسلامک چینلز بھی آ چکے ہیں جو آپ کی تشنگی کو بجھانے کے لیے کافی، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے پاس اس کے اندر انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے اس کے اندر، مزہ تو اس کے اندر ہے۔ تو پھر دیکھو وہ مزہ کیا نکل رہا ہے، کس طرح خاندان اجڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا ایک نقصان، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، نوجوان لڑکے اور بالخصوص نوجوان لڑکیاں آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، آپ نے نام عائشہ رکھا، فاطمہ رکھا، وہ جا کر مندر میں گھنٹہ بجا رہی ہے، کیا فائدہ ہوا؟ آپ کون سے اسکول میں ڈال کر پڑھائے تھے اس کو؟ آپ نے اس کے ہاتھ میں فون دیا تھا، آپ نے اس کو گاڑی دلوائی تھی تاکہ وہ جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، آپ کا نام روشن کرے، یہی نام روشن ہوا؟ یہی نام روشن ہوا؟
کون سا نام روشن ہوا؟ کتنے ایسے مسلم لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی جو اس طرح کی حرکت میں ملوث؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور اسی طرح مشابہت کی اگر بات کی جائے تو سوشل میڈیا پر بہت سے جوکر مل جائیں گے جو آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہے ہیں، جو چاہے فلمی ایکٹر ہو یا مختلف کامیڈینس ہوں یا کرکٹرز ہوں یا مختلف لوگ ہوں، جن کی ظاہری شباہت کو دیکھ کر ہمارے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں اور ان کی طرح کاپی مارنا چاہتے ہیں۔ ابھی میں بس سے آتے ہوئے دیکھا ایک آدمی سر پر بال کا کلر اس انداز سے کروایا کہ نیچے بال کالے ہیں، اوپر بالکل لال ہے۔ دیکھ کر میں پریشان کہ اس کے سر پر آگ تو نہیں لگ گئی ہے۔ یہ آج ہماری حالت ہے، یہ آج ہماری حالت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا یہ ہیئر سٹائل، یہ کپڑوں کا ڈیزائن، ہماری خواتین کی بے پردگی، بے حجاب تو بہت دور کی بات ہے، آج تو کپڑا تو گیا، کپڑا ہٹ کر وہ شادیوں میں کیسے کپڑے پہنتی ہیں ہماری عورتیں۔ ہم دلاتے ہیں کپڑے ہماری بچیوں کو، ہماری بیوی کو ہم دلاتے ہیں، ہمارے پیسوں سے دلاتے ہیں، اس کی پسند ہوتی ہے اور ہمارا پیسہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں اور چکر چل گیا تو پھر ہمارا چکر الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا حالت ہوگی ہماری، سوچ کر دیکھیے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ بہت ہے نقصانات، کتنے گنائیں، کیا کیا کریں اس کو۔ جیسے میں نے کہا اثمہما اکبر من نفعہما، فائدہ کم ہے نقصان ہی زیادہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی طرح اور نقصان کی اگر بات کی جائے تو آج ہمارے پاس اس سوشل میڈیا کے استعمال کے نام پر کچھ غیر عالم لوگ علماء کا روپ دھار کر دین کی باتیں کرنے کا ایک ٹھیکہ لے رکھے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے ان کو اپنا بہت بڑا عالم سمجھ رکھا ہے۔ علمی مسائل وہ جانتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ رجوع ہونا، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا، علماء سے بیزارگی کا اظہار کرنا، دینی جو علم ہے، علم کے خزانے ہیں، ان سے اپنی آپ کو بری کر لینا، اور ان لوگوں کو جو ظاہری چٹپٹے بولتے ہیں، چٹپٹا بولتے ہیں، ان کو اپنا بہت کچھ سمجھ لینا۔ علماء سے دوری یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ علماء پچھلے زمانے میں جن کے پاس علم کا خزانہ تھا، بیٹھو تو بس موتیاں ٹپکتی تھی۔ آج ویسے علماء بھی نہیں ہیں، ویسے لوگ بھی نہیں ہیں۔ ہاں علماء ہوں گے لیکن لوگ ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ وہ پرانے انداز میں بولتے ہیں، نئے انداز میں نہیں بولتے ہیں، اچھے انداز میں نہیں بولتے ہیں، وہی پرانا انداز ان کا۔ کب تک سنیں گے ان کو؟ نیا ہونا چاہیے، نہیں، یہ بہت بڑا غلط اقدام ہے۔ اسی طرح اگر کہا جائے تو اس سوشل میڈیا کا، جیسے میں نے کہا، بزنس کو فروغ دیا جا سکتا ہے، تو وہیں پر اس کا نقصان یہ ہے کہ آن لائن دھوکہ دہی بہت ہوتی ہے، فراڈ بہت ہوتا ہے۔ آپ کو دکھایا کچھ جاتا ہے، بیچا اور فروخت کیا کچھ جاتا ہے، اور بالخصوص فیس بک پر بہت زیادہ اس طرح کی دھوکے بازی عام ہے، تو اس سے ہوشیار بھی رہیے۔ اسی طرح یہ چیز آپ کے اعمال صالحہ میں ریاکاری کا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا محرک ہے۔ یہ اعمال صالحہ میں بہت سے لوگ حج پر جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہر کر سیلفی لے رہے ہیں، میں یہاں ہوں، وہاں سے ویڈیو کر کے بتائیں بھائی وہ وقت دعا کا ہے، دعا کر، دکھا مت تو لوگوں کو۔ وہ وقت وہاں پر جا کر عبادت کرنے کا وقت ہے، وہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے منتخب بندوں میں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو وہ موقع نصیب نہیں ہوا، تو وہاں جا کر سیلفی ویڈیو بنا رہا ہے، وہاں جا کر سیلفی لے رہا ہے۔ احرام ابھی پہنا ہوں، یہاں ابھی ذبح کر رہا ہوں، یہاں شیطان کو کنکری مار رہا ہوں، یا وہ کر رہا ہوں، یا یہ کر رہا ہوں۔ یار یہاں کے لوگ تو دیکھ رہے ہیں، لائیو ٹی وی پر آ رہا ہے پروگرام، آپ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کریے، آپ کی عبادت قبول ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ریاکاری کا بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا۔ کوئی بھی کام کرو، جیسے کہا جاتا تھا پہلے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہا جاتا ہے نیکی کر فیس بک پر ڈال۔ میں تو کہتا ہوں نیکی کر کے نہ فیس بک پر ڈال نہ دریا میں ڈال، اپنے اعمال میں ڈال۔ وہ نیکی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، جس کو تم دکھا کر کرتے ہو وہ ضائع کر دے گا۔ اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے آج ہمارے اعمال کو تباہ کرنے کا۔ اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں میری امت پر، وہ کیا ہے؟ شرک اصغر، شرک اصغر، ریاکاری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان جتنے چاہے نیک اعمال لے آئے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ سارے اعمال میں تو نے دوسرے کو شریک کیا تھا۔ کس کو شریک کیے تھے؟ یہ جو شیئر کر رہے تھے ہم لوگ، فوٹوز شیئر کر رہے تھے، ویڈیوز شیئر کر رہے تھے، یہ سب شرک، یہ سب ریاکاری ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جھوٹ کی بہت ترویج ہوتی ہے۔ آخری نقصان کہ اس کے اندر
جھوٹ کو بہت فروغ دیا جاتا ہے، جھوٹی باتیں، جھوٹی حدیثیں دین کے نام پر آپ فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اتنے لوگوں کو بھیج دو فلاں کام بن جائے گا، اتنے لوگوں کو فارورڈ کر دو یہ مل جائے گا، وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا تو یار دنیا میں اتنی چیزیں فارورڈ ہوتی ہے، وہ سب نہیں ہوا، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر وہ بات جو وہ سنتا ہے اس کو پھیلا دے، بیان کرتا چلا جائے، ہر بات آگے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں بھیجوں گا، مجھ سے پہلے کوئی نہیں، فاسٹ، کیا پرائز ملا آپ کو؟ کوئی انعام ملا؟ نہیں۔ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے ان ایڈوانس رمضان مبارک، ان ایڈوانس عید مبارک، کون دو بولے؟ عمل کرو اس کے لیے ان ایڈوانس۔ پہلے صحابہ کرام 6 مہینے پہلے انتظار کرتے تھے رمضان کے آنے کا، اور اب ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ رحم کرے۔ بریکٹ باتیں بہت ہو گئی اور وقت بھی شاید بہت زیادہ ہو گیا، میں اس کے لیے انتظامیہ سے معافی چاہتا ہوں، شاید وقت کافی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے سے نجات دے کر اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اسی آلے سے، اسی کو ہتھیار بناتے ہوئے دین کا کام کرنے، دین کی تبلیغ کو عام کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ شیخ کے محترم کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں صرف کیا اور بہت ساری مفید باتیں ہم لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میچ کا چائے کا انتظام